بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام قسم کی تعریف، توصیف، تسبیح و تحلیل سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے. بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. ہم نے موقع محل کے مناسبت سے سورہ ہود کی چند آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے. یہ اس سورت کی آیتیں ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سورتوں نے، ان میں سے ایک سورہ ہود کہ ہمیں ان سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے وقت سے پہلے. اس میں چند اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ذمہ داریاں دی ہیں. ایمان اللہ کے جانب سے سب سے قیمتی تحفہ ہے، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے اتنی ہی مشکلات اور پریشانیاں بھی جھیلنی پڑتی ہیں. رب العالمین نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک،
اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جمع رہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اللہ کی جانب رجوع کیے ہیں، متوجہ ہوئے۔ یہاں پر رب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جتنے ایمان لانے والے ہیں سب کو اللہ تعالی استقامت کا حکم دے رہا ہے۔ استقامت کا لفظ بڑا وسیع ہے، اس کو مختصر لفظ میں یوں سمجھ لیجئے، مکمل شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے پر انسان جم جانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے زندگی بھر اس کو کرتے چلے جانا، جن چیزوں سے روک دیا ہے ہمیشہ اس سے رکنے کی کوشش، اس سے اپنے آپ کو اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتے رہنا۔ جو احکام اور فرائض مستحبات ہیں ان پر عمل کرتے جانا، اور جو منہیات ہیں ان سے رکتے جانا، کیونکہ ایمان کا نتیجہ عمل ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہے تو جس طریقے سے وہ درخت انسان بڑے چاہت کے ساتھ لگاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر پھل نہ آئے یا پھل تو آئے لیکن میٹھا نہ ہو، کڑوا ہو، تو اس درخت کی اہمیت انسان کے نزدیک گر جاتی ہے، کبھی اس کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ کبھی خوشبو کے لیے پودا لگایا جاتا ہے، اگر اس کے اندر پھول نہیں آتا تو اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، یا پھول تو آئے لیکن اس پھول میں خوشبو نہ ہو تو اس پودے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کا نتیجہ عمل ہے، اگر ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہے تو وہ ایمان اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاستقم، یہ استقامت، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، کوئی آپ کاروبار کرنا چاہیں، اگر آپ کے اندر استقامت نہیں ہے تو دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے استقامت نہ ہو تو آخرت والا بھی کوئی کام آپ انجام دے سکتے نہیں ہے۔ اسی استقامت کے وجہ سے دنیا کے جو اسلام کے دشمن ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ان کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ ہمارے اسلاف غلبہ حاصل کیے، اور قیامت تک اگر دشمنوں پر آپ غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا لوگ چاہیں گے تو ایمان پر استقامت لازم ہے۔ بلا استقامت کے دشمنوں پر چھوٹا سا چھوٹا دشمن ہو غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ابھی دور حاضر اس وقت کے آپ دیکھیں گے کتنی پریشانیاں مصیبتیں آئیں، کتنے لوگ مر گئے، کسان لوگ، لیکن ان کے اندر استقامت تھی، جمے تھے، ڈٹے رہے کہ جب تک قانون واپس نہیں لیا جائے گا، جب تک ہم ہٹیں گے نہیں، اللہ نے ان کو غالب کر دیا۔ یہ ایمان بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، رب کا معنی اکثر لوگ کرتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، موت اور زندگی کا، رزق کا، عزت کا مالک، یہ بھی معنی ہوتا ہے، لیکن رب کا جو 50 مقام پر قرآن نے معنی بتایا ہے وہ ہے وصول شریعت، قانون بنانے والا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارے لیے قانون بنایا،
شریعت بنایا، دستور بنایا، وصول بنایا، اور پھر اس وصول پر جمے رہا آخری سانس تک، یہاں تک کہ موت کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، چند سانسیں باقی ہے دنیا کے، اس وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے زندگی کو الوداع کہنے والے، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کے لیے سفر کرنے والے، اللہ تخافوا، قبر میں کیا انجام ہوگا خوف نہ کھا، میدان محشر میں کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا خوف نہ کھا، ولا تحزنوا، یہ بیویاں چھوٹ رہی ہیں، بچے چھوٹ رہے ہیں، کاروبار چھوٹ رہا ہے، دوست و احباب چھوٹ رہے ہیں، جائیداد چھوٹ رہی ہے، ساری محبوب چیزیں چھوٹ رہی ہیں، ولا تحزنوا، غم نہ کر، وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، اس جنت کی بشارت لے لے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو دنیا کے اندر پریشانیاں جھیلا، تکلیفیں ہوئی، دکھ درد پہنچا، زخم پہنچا، بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑا، لیکن تو ایمان پر جمع رہا۔ نحن اولیاؤکم، دنیا کے اندر بھی ہم تمہارے خیر خواہ تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوستوں کے خیر خواہ ہوں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے گویا جو استقامت پر جمتا ہے فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ اور پھر آگے فرشتے کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ سنو، آخرت میں جب تم دنیا کے اندر استقامت پر جمے رہے، اب آخرت میں تمہاری من چاہی زندگی اللہ تم کو عطا کرے گا۔ دوستو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں مستقیم ہم کو بنا دے۔ چنانچہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے دور دراز سے آیا ہوں، ہر دن میں آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام کے بارے میں لمبی چوڑی نہیں، لمبی چوڑی تقریر نہیں، بس مختصر لیکن جامع ایک بات ایسی بتا دیجئے کہ آپ کے بعد زندگی میں کبھی کسی سے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ شرط لگائی احدن ولا غیرک، آپ کے بعد پھر کبھی کسی سے سوال کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قال قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ سوال کرتے ہو کہ اسلام کے بارے میں بتاؤ اور مختصر لفظ میں بتاؤ، میرے بعد کبھی تمہیں سوال کرنے کی کسی اور سے ضرورت نہ پیش آئے۔ سن، قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اللہ نے جو قانون بنایا ہے، جو شریعت بنایا ہے، جو دستور بنایا ہے، جو اصول بنایا ہے، اس پر تم جمے رہو، ڈٹے رہو۔ ایک لفظ میں آپ نے جواب دے دیا دوستو۔ تو پہلی چیز اللہ نے فرمایا فاستقیم، خوب اچھی طریقے سے تم جم جاؤ اللہ کے فرامین پر۔ اللہ دنیا کے اندر بھی غلبہ دے گا دشمنوں پر، اور آخرت میں تمہاری چاہت کی زندگی تمہیں عطا کرے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا اب کیا ہے استقامت؟ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا۔ طغا کے معنی ہوتے ہیں سرکشی کرنا، حد سے آگے بڑھنا۔ سورہ بنی اسرائیل فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، جب ان کو نصیحت کی گئی
انہوں نے اور سرکشی کی کفر کے اوپر. آپ دیکھتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں, طوفان چلتا ہے, سمندروں سے لہریں اٹھتی ہیں, اور سمندر کی جو حد رہتی ہے اس کے باہر لہر جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں سمندر میں, دریا میں طغیانی آ گئی ہے. گویا جو اللہ نے حد قائم کی ہے ایمان والوں کے لیے, اس حد سے آگے بڑھ جانا یہ ہے سرکشی, یہ ہے بغاوت, یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قانون اس کے خلاف ورزی. اب اس میں کفر بھی آتا ہے, اس کے اندر شرک بھی آتا ہے, اس کے اندر بدعات بھی آتا ہے, اس کے اندر غلو اور زیادتی بھی شریعت کے اندر داخل ہے. اور اس وقت بغاوت کیا ہے؟ آج 24 دسمبر, کل 25 دسمبر. اللہ ماشاء اللہ سرکشی بغاوت کی حد ہوگی. وہ کیا ہے؟ کرسمس ڈے. یہ کفریہ اور شرکیہ چیز ہے دوستو. لیکن افسوس, صد افسوس, جتنی بار افسوس کیا جائے کم ہے کہ آج مسلمان نوجوان اس کے اندر زیادہ شامل, یا تو کاروبار والے جن سے غیروں سے تعلقات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے قرآن, جیسے نماز کے, حج کے, زکوٰۃ کے, میراث سے کے مسائل بیان کیے, اللہ کی قسم قرآن اٹھاتے جاؤ اس سے زیادہ بڑے پیمانے میں ایسے لوگوں سے دور رہنے کے مسائل اللہ نے بیان فرمائے. آپ لوگ بارہا سنتے ہوگے من تشبہ بقوم فہو منہ, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا. کیا ہے مشابہت دوستو؟ کیا ہے مشابہت؟ امام زہبی رحمت اللہ علیہ باقاعدے غیروں کے تیوہار, غیروں کے عیدوں کے بارے میں ایک رسالہ ہی لکھ دیا ہے, اور اس رسالے کے اندر بڑی سخت سخت باتیں لکھی ہیں. ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ اے مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا, اور 5 وقت کے نماز میں 17 رکعت ہے, اور 17 رکعت میں سے ہر رکعت میں اللہ نے دعا مانگنا تمہارے اوپر لازم کر دیا. اگر تم وہ دعا ہر رکعت میں رب سے نہیں مانگتے تو اللہ تمہاری وہ نماز قبول نہیں کرتا. اور وہ چیز کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. کہتے ہیں اللہ نے ہم کو سکھلایا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صحیح راستے پہ جمائے رکھنا. وہ راستہ جس راستے پہ لوگ چل کر تیرے انعام کو حاصل کیا ہے اس راستے پہ جمائے رہنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلانا جن پر تو نے غضب نازل کیا اور جس کو اپنے راہ سے تو نے گمراہ کر دیا ہے. کون انعام یافتہ ہوئے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان لوگوں کے راہ پہ چلانا. اور کون مغضوب ہوئے؟ اللہ کس پر غضبناک ہوا؟ یہودیوں کو حق جانا لیکن عمل نہ کیا. اور آج یہ بات اس پر صادق آتی ہے جو حق جانتا ہے, شریعت جانتا ہے, لیکن پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ بھی مغضوب کے اندر ہے. ولا الضالین,
وہ لوگ جو اللہ کی چاہت میں، اللہ کی محبت میں، آخرت کامیاب کرنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے اپنے طرف سے بہت ساری چیزوں کو گڑھ لیا۔ آج گڑھنے والوں کے ہم مخالفت کریں تو کہتے ہیں یہ دیکھو ایسا ہوگا، دنیا بھر کے ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، جبکہ ان کی جماعت نے سب سے پہلے بینڈ کیا وہ دیکھا نہیں یاد۔ اللہ کی محبت میں گڑھا انہوں نے رہبانیت کو۔ وَلَضَّالِّينَ، ہم دعا مانگتے ہیں، لازم ہے، واجب ہے، جب تک یہ دعا نہ مانگے اللہ کی قسم نماز نہیں ہوگی کسی شخص کی۔ لیکن اس کے آگے لکھتے ہیں تمہارا ایمان کیسے گوارا کرتا ہے، تمہاری غیرت کیسی ہے، ہر نماز میں تم ان کے راستے سے بچنے کے لیے اللہ سے مانگتے ہو، نماز میں پھر انہی کے طور طریقے کو پسند کرتے اس میں مصروف ہو جاتے ہو۔ آگے بڑا سخت جملہ لکھتے ہیں امام زہبی رحمت اللہ، اگر تمہیں کہہ دیا جائے بڑھئی لوہار کی مشابہت اختیار کرو تو کوئی تم میں کرے گا؟ ابھی کسی کو کہے بھائی دھوبی جیسا بن جاؤ، نہیں۔ اور آگے کیا، مخنث بیچ والا چھکا، کہتے ہیں ہجڑوں کی طرح اگر کہہ دیا جائے تم مشابہت اختیار کرو تو کیا ہجڑوں کی مشابہت تم اختیار کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ تو سلیمی جو ہیں جن کو اللہ نے گمراہ قرار دیا ہے، ان کے راہوں سے بچنے کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے، اللہ نے لازم کر دیا اس کے بغیر نماز قبول نہیں۔ پھر ان کے طریقے کو کیسے پسند کرتے ہو، کیسے تم برتھ ڈے مناتے ہو، کیسے ہیپی کرسمس ڈے بولتے ہو، کیسے تمہارا ایمان اس کو قبول کرتا ہے؟ دوستو آگے بڑے سخت الفاظ ایسے لوگوں کے بارے میں بہت سارے علماؤں نے فتویٰ دے دیا، یہ کفر کرتے ہیں ایسے لوگ۔ اب مشابہت کس کو کہتے، کیا شکلیں ہیں اختیار کرنے کی؟ علماؤں نے 5 طریقے بتائے ہیں مشابہت اختیار۔ ایک تو جو تیوہار منا رہے ہیں، جیسے وہ لوگ اپنے تیوہار میں کرتے وہی کام مسلمان کرنے لگے۔ ہولی کے دنوں میں ہولی، پتنگ کے دنوں میں پتنگ، ہم بچے بول کے دے دیتے ہیں پیسے، اللہ اکبر، اللہ کی قسم کافر مشرک بنا رہے۔ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اللہ تعالی ہر بچے کو دین پر، فطرت دین پر پیدا کرتا ہے، لیکن نبی نے فرمایا اس کی ماں، اس کا باپ یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتا ہے۔ ہم بچہ بچہ بول کر بنا رہے ہیں اس کو۔ ایک تو یہ جو وہ اپنے تیوہار میں کرتے مسلمان بھی کرنے لگے، یہ ہے مشابہت۔ دوسرے یہ وہ کام تو نہ کرے لیکن اس کو مخصوص دن، بڑا دن، اس دن کو اہمیت دے۔ ہم بچپن سے سنتے ہیں 25 دسمبر بڑا دن ہے، بڑا دن ہے، بڑا دن، اب سمجھ میں آتا ہے اس کو غیر معمولی مسلمان اہمیت دے تو یہ بھی مشابہت اختیار کرنے میں ہے۔ نمبر 3، ان کی مجلسوں میں ہم شامل ہو جائے۔ من کثر ثواب بقوم، جو جس کی تعداد کو بڑھایا وہ اسی میں سے ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم الا اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہود نصارہ میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں بعض کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو شخص ان کو دوست بنائے گا وہ بھی اسی میں سے ہو جائے گا۔ گویا وہ بھی یہودی یا جس کو دوست بنا رہا وہ وہی ہو جائے گا۔ غیر مسلم جیسے آج بچیاں بھاگ کے جا رہی شادی کے لیے، بچے پسند کر دے رہے،
اب ان کا ایمان باقی نہیں رہ جاتا، اسی میں سے ہو گئے، تعداد بڑھائے اسی میں سے ہو گئے۔ نمبر 4، جو خاص چیز ان کے تہوار میں استعمال کی جاتی ہے وہ چیز ہم بازار میں بیچنے بیٹھ جائیں، چلو بھائی کمانے کا موسم ہے، چلو کما لو 10,000 روپے، لاکھ روپے، چیزیں استعمال کی جاتی۔ اللہ کی قسم علماء نے کہا یہ بھی غیر قوموں کی مشابہت اختیار کر، کیونکہ قرآن نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تقوی کی چیز میں، بھلائی کی چیز میں شریعت والا کام ہو رہا ہے، مدد کرو، اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کی چیز میں ان کی مدد۔ آج ایک جماعت ایسی ہے جس نے توحید کو سمجھا نہیں، جو حکومت الہیہ قائم کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، اب مندر یہ وہ عرس ہو رہا ہے، پہنچ گئے وہاں ساتھ دینے، یہ بھی خیر خواہی میں اللہ تعالی، یہ بھی مشابہت میں ہے دوستو۔ نمبر 5، اب ان کے تہوار میں ان کے پاس جائیں، یہ بھی عزت دینا ہے۔ جس کو اللہ نے ذلیل کیا، گمراہ کیا، تیرا کاروباری دوست ہے، ساتھی ہے، چائے پینے کا دوست ہے، ہم سفر ہے، بڑا دوستانہ ہے، نہیں جائیں گے تو برا مان جائے گا۔ اس کو تحفہ دیتے ہیں یا تحفہ لیتے ہیں، یا کچھ نہیں ملنے گئے یا مل گیا تو آپ کہتے ہیں ہیپی، مبارک ہو تم کو کرسمس ڈے۔ اللہ کی قسم یہ بھی کفر کی علامت ہے، یہ بھی مشابہت ہے۔ کیوں؟ مومن جو ہوتا ہے وہ سرے عام اعلان کرتا ہے، جو کفر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ہمارا ان کا دوستانہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ چیز چھوڑ نہ دیں۔ اگر ہم ان کو مبارکبادی دیتے ہیں ایسے وقت میں تو گویا اللہ کی قسم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا 25 دسمبر میں، اور میں بھی مانتا ہوں کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، ہمارا بھی ایمان ہے۔ تمہارے تہوار سے ہم خوش، مبارکبادی لے لو، ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تم نے قرآن کا انکار کر دیا، سب سے بڑی گالی دے دی، تم نے یہ لفظ جو منہ سے نکالا ہے، سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال۔ یہ اللہ کا رحم ہے ہمارے اوپر، ورنہ یہ لفظ جو ہم نے منہ سے نکالا ہے، آسمان پھٹ جانا تھا، زمین دھس جانا تھا، اور پہاڑ ریزے ریزے ہونا تھا، لیکن اللہ تعالی صبر کیا، رحم کیا، موقع دیا ہے، وقت دیا ہے۔ تو یہ بھی مشابہت، کبھی غلطی سے کسی کے تہوار میں اس کی مبارکبادی، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو دو عیدیں دی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی عیدیں ہیں سب شرکی عیدیں ہیں، کسی کی عید میں اس کو مبارکبادی دینا جائز نہیں۔ اگر دے رہے ہیں وَلَا تَطْغَوْا، آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، استقامت سے آپ ہٹ گئے۔ استقامت کی پہلی صفت، پہلی سیڑھی، پہلا زینہ، پہلی منزل اللہ تعالیٰ فرما رہا وَلَا تَطْغَوْا، جو اللہ نے حد بندی کر دی اس سے تجاوز نہ کرو۔ نمبر 3، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور ظالموں کے سامنے نہ جھکو۔ ظلم سب ظلم ہے، اس کی منزلیں درجے الگ ہیں، اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم شرک کا ہے، کفر کا ہے، بدعت کا ہے، غلو کا ہے۔ غور کرو، اللہ تعالیٰ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ، یہ جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو بدعتی ہیں، جو اسلام کے اندر اضافہ اور زیادتی کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھکو نہ، یعنی نرم نہ پڑو۔
زور سے ان کی مخالفت کرو کہ یہ غلط ہے، شریعت کی مخالفت ہے، یہ شریعت سے بغاوت کر رہے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تم نرم گوشہ اپنے دل میں ایسے ظالموں کے لیے رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم کو بھی آگ چھو لے گی، یعنی ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کفر کے لیے، شرک کے لیے، نفاق کے لیے، بدعات کے لیے، ظلم کے لیے آپ دل میں نرم گوشہ اختیار کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا دوزخ میں جاؤ گے اور تمہارا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ دنیا میں جن کو تم نے ولی بنا رکھا ہے، کوئی ولی اللہ کے علاوہ تمہارے کام نہیں آئے گا، کوئی مدد کے لیے اٹھے گا نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں جب ایسے ظالم، جابر، مشرک، کافر، بدعتی، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے دل میں نرم گوشہ اختیار کریں تو دوزخ میں چلے جائیں گے، جن کا عقیدہ ہی مشرکانہ ہے، جن کے اعمال میں شرک ہے، نفاق ہے، بدعت ہے، اللہ ان کا انجام کیا کرے گا رب کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا، کسی بھی حساب سے ظلم ہو دنیا، اللہ کی قسم کبھی نرم گوشہ اختیار کرنا نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ۔ نماز قائم کرو دن کے دونوں کنارے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی نبی علیہ السلام کو معراج سے پہلے، کیونکہ معراج کے وقت 5 وقت نماز مقرر کی گئی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دی جاتی ہیں۔ ہم نے پہلے ایمان کا نتیجہ عمل ہے۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، اگر نماز نہیں ہے تو اللہ کی قسم آپ نے کفر کیا ہے۔ یہ نماز حد فاصل ہے، ایک دیوار ہے کفر اور شرک۔ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور نہ مشرکوں میں سے ہو جاؤ۔ گویا نماز چھوڑ دینا، لاپرواہی کرنا، سستی کرنا، یہ کفر کی، شرک کی، نفاق کی علامت ہے۔ قرآن کی آیتیں بے شمار پڑھی ہوئی ہے اس کے بارے میں۔ آگے اچھائیاں برائیوں کو لے گیا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن کبیرہ گناہ نہیں کرتا، بڑے گناہ نہیں کرتا جس کے بارے میں وعیدیں سنائی گئی ہے، ویسا گناہ نہیں ہے، چھوٹے گناہ، صغائر گناہ ہے، تو 2 نمازوں کے درمیان جو بھی گناہ 2 نماز کے بیچ کے سب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ان الحسنات، ایک صحابی نے بوسہ لیا، آ کے نماز پڑھے، اللہ کے نبی نے کہا معاف کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹھہرے، ان کے لیے آفر ہے کہ سب کے لیے؟ نبی نے فرمایا میرے امت کے تمام ایمان والوں کے لیے یہ آفر ہے، برائیاں ہو نماز ان برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات ذالک للذکری للذاکرین واصبر فإن اللہ لا یضیع۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرو۔ اب استقامت کے لیے جو چیز بنائے، حد سے تجاوز نہ کرو، ظالموں کے سامنے نہ جھکو، نماز کی پابندی کرو، اچھائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ یہ ساری چیزوں میں مصیبتیں، پریشانیاں، لعن طعن، گالی گلوچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نماز بھی بڑی مشکل چیز ہے۔ وَاسْتَبِرْ، اللہ نے فرمایا نماز آپ پڑھتے ہیں کیونکہ جب چاہے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ہر نماز کا وقت مقرر ہے اور اس کی حد ہے، یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک پڑھ لینا، آپ کہیں بھی رہیں، لیکن جب ٹائم ہو گیا اس ٹائم کے حد میں، دائرے میں وہ نماز پڑھتے
ہیں تو ظاہر بات ہے کبھی کاروبار چھوڑنا پڑتا، کبھی سر میں درد ہو، کبھی بخار ہے، کبھی ٹھنڈا پانی ہے، نیند نہیں کھلتی ہے، بیدار نہیں ہوتے، یا وضو کرنا دل نہیں بولتا، یا مسجد تک نہیں آ سکتے. یہ ساری پریشانیاں ہیں، لیکن ان پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ نماز پڑھتے ہیں. تو یہاں بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے. وَاصْبِرْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرو. اور پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا تم سے پہلے جو لوگ ہلاک کیے گئے وجہ کیا تھی؟ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، عزت کی دھجیاں اڑائی گئی، ہر پہ غلط کی طرح مٹا دیا گیا ان کا نام و نشان. وجہ یہ تھی کہ ان میں اچھے لوگ تھے، لوگوں کو برائیوں سے، بغاوت سے، شرکسی سے، نافرمانی سے، شرک سے، بدعات سے، نفاق سے روکا نہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ جابر نہیں ہے، اللہ بے رحم نہیں ہے کہ لوگوں کو یوں ہی ظلمن ہلاک کر دے اور اس میں اصلاح کرنے والے ہوں. اللہ کی قسم تمام مصیبت، تمام پریشانی کی جڑ اگر کچھ ہے تو یہ ہے کہیں پر برائیاں ہوں، کہیں شرک پھیلایا جائے، کہیں بدعات عام کی جائے، کہیں سرکشی ہو اللہ و رسول سے، اور وہاں پر صاحب اقتدار ہو، امیر صاحب ہو، مولوی صاحب ہو، ذمہ دار ہو، ٹھیکیدار ہو، مالدار ہو، وہ روک سکتے ہو لیکن خاموش رہیں تو اب برائیاں پھیلے گی. برائیوں سے نہ روکنا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے دوستو. اور یہ غلطی کون؟ علماء، بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے ٹھیکیدار، بڑے بڑے مالدار کر رہے ہیں. یہ اس آیت کی تشریح میں علماء نے یہ تفسیر لکھی ہے. تمام برائیوں کی جڑ یہاں سے ہے کہ برائیاں پھیلے اور صاحب عقل ہو، مسلمان ہو، علماء ہو، سمجھدار ہو، لیکن اس برائی کو اپنے سماج، اپنے سوسائٹی سے مٹانے کی کوشش نہ کرے. یہاں سے یہ چیز. تو خیر استقامت یہ چند چیزیں ہیں میرے بھائی. اگر ان ساری چیزوں پر ہماری زندگی گزرتی ہے تو ہم جمع ہیں اور موت کے وقت ہمارا انجام بڑا بہتر ہوگا. اگر نہیں ہے تو ان آیات کو جا کر قرآن اٹھاؤ، 112 آیت سے اٹھا لو آخری سورہ ہود تک اور پڑھو اور آئینہ بناؤ، کہاں کمیاں اصلاح کر لو تاکہ دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی عزت ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اور استقامت پر جمع رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أكبر. السلام عليكم.